سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے معروف اردو شاعر احمد فراز کی 12ویں برسی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے میں ادبی کام کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری سیاسی قیدیوں کے ساتھ بھارتی حکام کے ناروا سلوک کا نوٹس لیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق رہنما یشونت سنہا نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کو اس کی پہلی والی حیثیت پر واپس لاتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کیا جائے۔ چین اور امریکہ نے اقتصادی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس کے آغاز پر وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بھائی پیر طارق شاہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے نوجوانوں کو ان کے عظیم ورثے اور حقیقی اقدار سے روشناس کرنے کے لیے مختلف ادیبوں اور شاعروں کے ادبی کام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ معروف ادبی شاعر احمد فراز کی برسی کے حوالے سے آج پاکستان اکادمی ادبیات اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم شاعروں اور ادیبوں کا ادبی کام معاشرے کو درپیش مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر کے ادیبوں کو ملک کے عوام کو اپنی اقدار اور روایات سے منسلک کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ احمد فراز کے کام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کا عوام کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور ان کا پیغام دیانتداری اور نیک نیتی پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ احمد فراز نے ہمیشہ مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائی۔ اردو کے ممتاز شاعر احمد فراز کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کی پشاور کی نمائندہ کنزہ ہما مجید کی رپورٹ۔ احمد فراز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر کیا۔ جب احمد فراز کی رنجش میں مہدی حسن کی لے کے سر کا ساتھ ہوا تو ان کی غزل رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے سرحدوں پار تک ایسی مقبول ہوئی گویا فراز کی پہچان کی مشہور غزل سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، جس کو ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنی آواز سے مزین کیا، نے بھی بہت شہرت پائی۔ اپنے منفرد رومانوی انداز رکھنے والے یہ تخلیق کار 77 برس کی عمر میں 25 اگست 2008 کو لاکھوں لوگوں کو یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ غم حیات کا جھگڑا مٹا رہا ہے کوئی، چلے بھی آؤ کہ دنیا سے جا رہا ہے کوئی۔ اپنے بلند خیال اور خوبصورت جذبات کی وجہ سے احمد فراز لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ جس طرح سوکھے ہوئے ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں معروف شاعر احمد فراز کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا خصوصی انٹرویو بھی نشر کیا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ مذہب پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے عالمی معاملات پر ایک دوسرے کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے طویل مدتی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں پنجاب کے توانائی کے وزیر ڈاکٹر اختر ملک سے باتیں کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان کے باشعور عوام حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ کبھی بھی حزب اختلاف کی حمایت نہیں کریں گے جو ذاتی مفاد کی سیاست پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بااصول آدمی ہیں اور وہ کسی قیمت پر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ان کے ادوار کے دوران کی جانے والی مبینہ بدعنوانی پر احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ حزب اختلاف جو کچھ بھی کر لے، ملک میں بدعنوان عناصر کا احتساب نہیں رکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف صرف معاہدے کی طرح کا این آر او مانگ رہی ہے جو کسی بھی قیمت پر نہیں دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,78,425 ہو گئی ہے، جبکہ اس وقت 9,031 مریض ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 450 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 24,231 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران مزید 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے اسکول کھولنے کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں۔ آج پشاور میں جاری ایک اعلامیے کے مطابق محکمہ تعلیم نے اسکولوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ صوبے میں اسکول کھولنے سے پہلے جراثیم کش مواد، صابن اور دوسری اشیاء کی خریداری کریں۔ چہروں پر ماسک پہننا تمام طلبہ کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے اساتذہ کو تربیت بھی فراہم کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے حراستی مراکز اور جیلوں میں کشمیری سیاسی قائدین کی حالت ازار اور جیل حکام کی جانب سے ان کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، ایشیا واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ معاملہ بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔ ترجمان نے کشمیری قیدیوں کے ساتھ جیل حکام کے انتقام پر مبنی اور جانبدارانہ رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان قیدیوں کو بدترین جسمانی تشدد، زیادتی اور مارکوٹائی کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما یشونت سنہا نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کی جانی چاہیے اور گزشتہ سال 5 اگست کو منسوخ کیے گئے آرٹیکلز 370 اور 35A کو بحال کیا جائے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں جموں و کشمیر کی مقامی سیاسی جماعتوں کے عزم کو سراہا جو مقبوضہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کرنے کا اصرار کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے سیاحت کے شعبے کو پائیدار بنیادوں پر بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیاحت اور کووڈ-19 کے بارے میں اپنی پالیسی کے اجرا کے لیے ایک ویڈیو پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کہا کہ سیاحت کے شعبے کو محفوظ، مناسب اور ماحول دوست انداز میں بحال کرنا اشد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا سیاحت پر منحصر لاکھوں افراد کے روزگار کو بچانے کا مقصد ایسی پائیدار اور ذمہ دارانہ سفری سہولت فراہم کرنا ہے جو محفوظ ہو۔ چین اور امریکہ نے اقتصادی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ملکوں کے درمیان متعدد محاذوں پر بڑھتی کشیدگی کے دوران سامنے آئی۔ فلسطین نے کہا ہے کہ امریکی حکام کے مشرق وسطیٰ کے دورے کا مقصد خطے میں اسرائیل کے کردار میں اضافے کے لیے عرب ملکوں کے درمیان اختلاف کو استعمال کرنا ہے۔ فلسطین کی تنظیم آزادی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک رکن حنان اشراوی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو خطے کا ایک اہم ملک بنانے اور خطے میں خطرناک کشیدگی کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے منصوبوں اور معاہدوں کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم سندھ، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا اور مشرقی بلوچستان میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش میرپور خاص میں 162 ملی میٹر، جبکہ اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے مقام پر 99 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، جنوبی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مقبوضہ کشمیر کے علاقوں شوپیاں، جموں، اننت ناگ اور سری نگر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے معروف اردو شاعر احمد فراز کی 12ویں برسی کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں معاشرے میں ادبی کام کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.